بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کی طرف نہایت اہم قدم خود احتسابی یعنی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ خود احتسابی آپ کو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے بڑے نقصان سے بچانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ خود احتسابی آپ کو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ جس شخص میں بھی خود احتسابی کی عادت نہ ہو اس کے لیے کامیابی تک پہنچنا نہایت ہی کٹن اور مشکل عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی زوال اور بے چینی کا سبب ہم میں خودی اور خود احتسابی کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج ہمارے حالات اس فقیر کی مانند ہے جس کا ذکر ڈیل کرنگی نے اپنی کتاب دی پاور آف نو میں کیا ہے۔ ایک فقیر کئی سالوں سے ایک بکسے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوتی ہے۔ ایک اجنبی شخص اس کی بکسے کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس پر وہ فقیر اس سے بھیک مانگتا ہے۔ اس پر وہ اجنبی شخص جواب دیتا ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس شہر میں نیا ہوں، میں خود اجنبی ہوں، میں ابھی اب روزگار کی تلاش میں ہوں، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ فقیر جواب دیتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ اجنبی شخص پوچھتا ہے کہ آپ جس بکسے پر بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے؟ اس پر وہ فقیر جواب دیتا ہے کہ میں پچھلے 20 سالوں سے اسی بکسے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہوں، مگر میں نے آج تک اس کے اندر جاننے کی زحمت بھی نہیں کی، اس کو آج تک کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ یہ سننے کے بعد وہ اجنبی شخص چلا جاتا ہے۔ اس اجنبی شخص کی سوال سے اس فقیر کے اندر تجسس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس بکسے کو کھول کر دیکھتا ہے۔ وہ اس بکسے کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پورا کا پورا سونا بھرا ہوا تھا۔ وہ فقیر راتوں رات امیر بن جاتا ہے، وہ اس اجنبی شخص کو دعا دینے لگتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے حالات ٹھیک اس فقیر کی مانند ہیں۔ آج ہم اپنے اندر کے اس خزانے، اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، اس ٹیلنٹ و خزانے کو نکھارنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کی خوبیوں میں سے خامیاں نکالنے، دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں کے اوپر تنقید کرنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کو، دوسروں کے خوبیوں میں سے خامیاں نکالنے کو، دوسروں کو نیچا دکھانے کو سعادت سمجھتے ہیں، برتری سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں۔ کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قائد اعظم محمد علی کی جناح کی طرح ایک لیڈر چھپایا ہوا ہو جو اپنے لیڈرشپ سکل کے ذریعے اس قوم کی خدمت کر سکے۔ کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر علامہ محمد اقبال کی طرح ایک شاعر چھپا ہوا ہو جو اپنی شاعری کے ذریعے اس سوئے قوم کو جگا سکے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ کیا پتہ آپ کے ہاتھوں اس قوم کی مقدر لکھی ہوئی ہو، کیا پتہ آپ وہ ستارہ ہو جو اس قوم کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے، دوسروں کی خوبیوں میں سے خامیاں نکالنے کی بجائے، دوسروں کو نیچا دکھانے کو اپنے سعادت سمجھنے کی بجائے ہمیں اپنے اندر کے اس خصوصیات و انفرادیات کو ڈھونڈنا چاہیے جس خصوصیات و انفرادیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے، جس مشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اس انفرادیات و خصوصیات کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نہ صرف ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، نہ صرف ہم اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، نہ صرف ہم خود ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خود احتسابی ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اندر کے خزانے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی غلطیوں کو، اپنے خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنا قد بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج سے ہی اپنی اس قیمتی وقت کو دوسروں کے اوپر تبصرہ کرنے کی بجائے، دوسروں کی گربان میں جاننے کی بجائے
دوسروں کی خامیاں نکالتے ہوئے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس انفرادیات و خصوصیات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جس انفرادیات و خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے۔